نستعين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 56ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں اس موضوع کو بیان فقط اور فقط اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ مجھ سمیت جتنے سامعین موجود ہیں وہ کچھ نہ کچھ سفر آخرت کے لیے تیاری کر سکیں اور اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ جب یہ بات طے شدہ ہے اور یہ بات مستحکم ہے کہ ہر انسان کو سفر آخرت پر جانا ہے اور یہ سفر کرنا ہے، تو کتنا بے وقوف ہے وہ انسان کہ جیسے سب بتایا جا چکا ہے اس کے باوجود وہ کچھ نہ لے کر جائے اور بعد میں کفے افسوس ملتا رہے۔ لہٰذا سامعین محترم، اس سے پہلے کہ انسان کی اپنی آنکھیں بند ہو اور وہ فقط اور فقط حسرت کرتا رہے اور کفے افسوس ملتا رہے کہ کاش تھوڑی نیکیاں کر لی ہوتی، کاش گناہوں سے بچ گئے ہوتے، کاش حقوق العباد کو ادا کر دیا ہوتا، کاش حقوق اللہ کی پاسداری کی ہوتی، وہاں پر کفے افسوس ملنے سے بہتر ہے کہ انسان یہیں سے آمادہ ہو جائے اور یہیں سے اپنے اعمال کو تھوڑا بہتر بنا لے اور تیاری کر لے، کیونکہ ہم خوش نصیب ہیں کہ الیوم عمل ولا حساب۔ مولا نے فرمایا خوش نصیب ہے اس لیے کہ آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے۔ کوئی اگر گناہ کر لیتا ہے، کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے، تو آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہم سے کہ نماز کیوں چھوڑی تھی، روزہ کیوں ترک کیا تھا، خمس کیوں نہیں دیا تھا، فلاں مومن کی دل آزاری کیوں کی تھی، گالی کیوں بکی تھی، جھوٹ کیوں بولا تھا۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ لیکن مولا نے فرمایا وغدن، لیکن کل کا دن جو ہوگا حساب ولا عمل، کل پھر حساب تو ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ پھر تم حسرت کرتے رہو کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تم کہو گے کہ خمس نکالنا چاہیے لیکن پھر تمہیں نکالنے کا موقع نہیں ملے گا، تم کہو گے کہ مومن کی دل آزاری کی تھی، منا لینا چاہیے تھا لیکن منانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا مولا نے فرمایا آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا سامعین محترم، عقل مندی اسی انسان کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ذخیرہ کر کے جائے۔ دیکھیے سامعین محترم، اس آسرے میں انسان کو ہرگز نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اگر جائیں گے
تو ہماری اولاد ہے جو ہمارے لیے کرتی رہے گی، ٹھیک ہے، یا یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، یہ رشتہ دار ہیں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، یہ لوگ ہمارے لیے قرآن خوانی کریں گے، یہ ہمارے لیے مجلس رکھیں گے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ برسی کی مجلس کا انعقاد کریں گے، یہ ہمارے لیے قرآن خوانی کریں گے، یہ ہمارے لیے فاتحہ خوانی کریں گے. یہ فقط اور فقط امیدیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ اگر چیزیں ہوتی بھی ہیں تو فقط ابتدا کی حد تک ہوتی ہے، صحیح ہے. ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں آپ انصاف سے بتائیے کتنے لوگوں کے لیے مہینے میں آپ ایصال ثواب کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے والد کے لیے کرتے ہوں گے، والدہ کے لیے کر لیتے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے. ایک جو ہے وہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو کتنا ایصال ثواب ہوتا ہے، سارا خاندان جمع ہوتا ہے، سارا محلہ جمع ہوتا ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، سب ایصال ثواب کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وقفہ گزرتا گیا اب لوگ کم ہوتے گئے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے جو ہے وہ ہمارے والد چلے گئے، ہم خود بھول جائیں کسی دن فاتحہ پڑھنے کے لیے. اچانک سے کسی دن جو ہے وہ والد کی یاد آئی تو یاد آ گیا کہ ہاں یار فاتحہ پڑھنا تھا ان کے لیے. والدہ کی یاد آئی تو فاتحہ پڑھنا تھا ان کے لیے، ان کو نماز ہدیہ کر دیتے ہیں، ان کو صلوات کی تسبیح ہدیہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تو سلسلہ محدود ہے کہاں تک؟ والد اور والدہ تک یا قریبی رشتہ دار تک. کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی. لیکن کوئی ایسا ہے جو اپنے پردادا کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے کوئی جو نام لے کر کہتا ہو کہ ہم اپنے پردادا کو یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں؟ آج ہم مجلس اس لیے منعقد کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایصال ثواب پہنچے. ہے کوئی جو رات کو درود کی تسبیح اس لیے پڑھ کر سوتا ہو کہ ہماری پردادی کی پردادی جو تھی ان کو ایصال ثواب ہو جائے، ان کو ثواب مل جائے؟ کوئی نہیں ہے. تو یہ سامعین محترم اگر سلسلہ چلتا ہے تو یہ کچھ لمحوں کا سلسلہ ہے، کچھ پشتوں کا سلسلہ ہے، جس وقت آپ کو یاد کیا جائے گا اور آپ کو یاد رکھا جائے گا. اس کے بعد تو یہ سلسلہ فراموش کر دیا جائے گا، پھر کون یاد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ جو ہے وہ ایصال ثواب ایک نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کے لیے کتنی نعمت ہے. یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ یہ 2 رکعت فقط اور فقط نماز پڑھنا جس کو تم مسجد میں آ کر فقط چند لمحوں میں ادا کر لیتے ہو، تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ وہاں کے لوگوں کو اس کی کتنی ضرورت ہے تو تم یہ نماز پڑھنا جو ہے وہ فراموش نہ کرو، مسلسل ان کے لیے نمازیں پڑھتے رہو اگر تمہیں احساس ہو جائے کہ ان کو وہاں پر کتنی ضرورت ہے. اگر قبرستان میں تم چلے جاؤ اور تم ان کی آوازیں سن لو تو تم جو ہے وہ گناہ کرنا چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خاک اٹھا کر اپنے سروں پر ڈالنا شروع کر دو گے اگر تم ان کی چیخو پکار سن لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں اور ہمیں کیا جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں، اگر تم جو ہے وہ فقط اور فقط سن لو. لہٰذا سامعین محترم اس آسرے میں رہنا کہ ہماری اولاد کر دے گی، یہ دوست کریں گے، یہ عزیز و اقارب کریں گے، تو کوئی کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی کام آنے والا نہیں ہے. فقط اور فقط ایک عمل ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور انسان کی جو ہے وہ رہنمائی فرماتا رہتا ہے جنت اور جہنم کے فیصلے تک، ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تو بیان کرنے کا مقصد جو مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ مجھ سمیت جتنے سامعین ہیں، جتنے سننے والے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اپنی بہتری کر سکیں، اپنے اندر اصلاح جو ہے وہ لا سکیں اور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اعمال ذخیرہ کر سکیں سفر آخرت کے لیے. کیونکہ امیر المومنین جیسا شخص مولا فرما رہے ہیں کہ وا بعدا سفرا و قلت الزاد، کتنا لمبا سفر ہے اور کتنا کم سامان ہے، کتنا طویل سفر ہے، کتنا چلنا ہے، کتنا سفر طے کرنا ہے، قبر ہے، برزخ ہے، نہ جانے کتنے مرحلے، چلتے ہی رہنا ہے، کتنا سفر طے کرنا ہے. وقلت الزاد، سامان کتنا کم ہے، کتنا جو ہے وہ کم زیادہ سفر جو ہے وہ ہم لے کر آئیں. لہذا سامعین محترم عقل مندی اسی میں کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے حرکت میں آ جائے، جس کو کہتے ہیں خطرے کی گھنٹی بجا لینا اپنے لیے، وہ انسان اپنے لیے خود کر لے. اب سامعین محترم ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اگر یاد ہو تو قبض روح کے مرحلے سے ہم چلے تھے اور مرحلہ وار ہم گفتگو کرتے رہے. قبض روح پر، قبر پر، برزخ پر، پھر قیامت میں مختلف مراحل پر ہم نے گفتگو کی، حساب و کتاب پر، نامہ اعمال پر، میزان پر، پل صراط پر، اور پھر اب ہم آ گئے تھے جنت اور جہنم کی بات پر، ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم تذکرہ کس کا کر رہے ہیں؟ ابھی فی الحال جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں. جہنم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا جہنم میں کیا درکات ہیں، جہنم کے دروازے کیسے ہیں، ان پر کیا تحریریں ہیں، اس میں عذاب کیا ہے، مختلف کیفیتیں، وہ سب آپ کی خدمت میں بیان کی. اچھا دیکھیے یہ جو بیان ہو رہا ہے نا جنت اور جہنم، موت، قبر، برزخ، یہ جب ہم سنتے ہیں تو ہم زیادہ جو ہے وہ امیجن یا زیادہ درک نہیں کر سکتے، زیادہ سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے. میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنا شروع کر دوں جنت میں یہ نعمتیں ہیں، یا مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے جہنم میں یہ عذاب ہے، کتنا انسان تصور کر لے گا، کتنا سوچ لے گا کیسا عذاب ہے. یعنی ہم سنتے ہیں کہ جہنم میں جو سب سے چھوٹا عذاب ہے کہ انسان کے پیروں کے نیچے فقط ایک کوئلہ رکھ دیا جائے گا، ایک انگارہ رکھ دیا جائے گا، اس کوئلے کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا، ٹھیک ہے. فقط سوچ سکتے کہ ہاں ایسا ہوگا. کیوں؟ معصوم نے بیان فرمایا، روایت میں بیان ہو چکا، پروردگار عالم نے قرآن میں عذاب بیان فرمایا، اس لیے یقین کرنا پڑتا ہے. لیکن واقعی درک کرنا، واقعی سمجھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے، نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے. بالکل یہ وہی معاملہ ہے کہ اگر ایک ماں کے شکم میں بچہ ہو، صحیح ہے، اسے اگر بتا دیا جائے کہ ابھی تمہیں دنیا میں جانا ہے
اور اسے بتا دیا جائے دنیا میں یہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں, دنیا میں پہاڑ ہے اور اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں, اتنے جو ہے وہ لہلاتے ہوئے کھیت ہیں اور باغات موجود ہیں, اتنے درخت موجود ہیں, موجیں مارتا ہوا سمندر موجود ہے, روانی والا دریا موجود ہے, ایک چمکدار جو ہے وہ سورج موجود ہے, چاند موجود ہے, ستارے موجود ہیں, اس کو سب بتا دیجئے. کیا وہ سمجھ پائے گا بچہ جو ماں کے شکم میں؟ نہیں سمجھے گا. لیکن جیسے ہی وہ دنیا میں آئے گا اب سمجھے گا, اب اسے پتا چلے گا اچھا یہ عمارتیں ہیں جس کی بات ہو رہی تھی, یہ درخت ہے جس کی ہمیں بتایا جا رہا تھا, یہ جو ہے وہ دریا ہے جس کے ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا. اسی طریقے سے ہم انسان اس دنیا میں رہتے ہیں, ابھی نہیں پتا, لیکن جیسے ہی پہنچیں گے قیامت کے میدان میں, اچھا یہ جنت ہے جس کی بات ہو رہی تھی, یہ حوض کوثر ہے جو علی اپنے ہاتھوں سے پلانے والے تھے, اچھا یہ جہنم کا عذاب ہے, یہ جہنم ہے, اس میں یہ وادی ہے, یہ جہنم کے اتنے درکات ہیں, ایسے دروازے. اس وقت جا کر انسان کو سمجھ میں آئے گا اور انسان درک کرے گا. لیکن دیکھیے ہم سمجھ نہیں سکتے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں. آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے معاشرے میں, آپ خود تصدیق کریں گے, کہ جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنوں میں آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو ٹھیک ہے کہ روایت میں آیا, آیت میں آیا, اس لیے ٹھیک ہے ہاں قیامت آئے گی, لیکن بعض اوقات ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں. قیامت کا دن بھلا ایک دن پھر اٹھائے جائیں گے. انسان سوچتا رہتا ہے یار ایسا ہوگا بھی کہ دوبارہ خاک میں مل جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, پھر اللہ اٹھائے گا اور پھر جو ہے وہ ہم کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر ایک جو ہے وہ نئی دنیا گویا قائم ہو جائے گی, اور پھر حساب و کتاب ہوگا. اپنی جو ہے وہ شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جنت اور جہنم کی تفصیل کے بارے میں سنتے ہیں, خود انسان جو ہے وہ سوچتا ہے ایسا ہوگا جنت میں کیا انسان جو ہے وہ کیسے رہ لے گا اتنے سال, جہنم میں جو ہے وہ کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, کتنا ہمیشہ. تو یہ انسان جو ہے وہ سوچتے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا سامعین محترم, یہ باتیں سمجھ میں ضرور نہیں آتی, لیکن ان باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے. خاص طور پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں جنت اور جہنم پر کر رہے ہیں, جنت اور جہنم پر یقین رکھنا ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی انکار کر دیتا ہے جنت اور جہنم کا, وہ دین سے خارج ہو جائے گا. میں نے شیعت سے خارج ہونے کا نہیں کہا ہے, میں نے دین سے خارج ہونے کا کہا ہے. اگر کوئی انکار کر دے کہ جنت ہے ہی نہیں, یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے, اگر کوئی انکار کر دے جہنم ہے ہی نہیں, وہ دین سے خارج ہو جائے گا, اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروریات دین میں سے. بلکہ میں آپ کے سامنے حدیث بھی رکھتا ہوں, چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, فرمایا لیس من شیعتنا, یا مولا نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا, فرمایا لیس من شیعتنا من انکر اربع اشیاء, فرمایا وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو 4 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے. 4 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا, ہمارا شیعہ نہیں ہے. کوئی بتائے کون سی چیز ہے؟ معراج, المعراج یہ پہلی شے ہے. معراج جسمانی, یعنی رسول اللہ جو معراج پر گئے تھے وہ واقعی گئے تھے اور اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے. ایسا نہیں کہ ان کا جسم یہاں موجود تھا اور فقط روح چلی گئی تھی. روح تو ہماری بھی خواب میں کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے. رسول اللہ جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. یہ پہلا عقیدہ. اور ایک ہے عقیدہ شفاعت, اور نہیں, اس حدیث کی بات کر رہا ہوں میں. کس کو آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اچھا, اور اچھا دیکھیے مختلف احادیث ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث میں کہ رجعت ہے, ایک میں شفاعت ہے, صحیح ہے, اور ایک میں جو ہے وہ ہے کہ منکر و نکیر کے سوال اور جوابات. جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس میں 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, رجعت بھی آپ نے بیان کیا, وہ ایک حدیث میں ہے, بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں آپ. اس حدیث میں مولانا بیان فرمایا المعراج, معراج کو مانتا ہوں. دوسرا فرمایا والمسألۃ فی القبر, قبر میں سوال و جواب کا ہونا. ٹھیک ہے, یہ بھی حق ہے, اس پر یقین رکھتا ہو. اگر یقین نہیں رکھتا کہ قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے, ہمارا شیعہ نہیں ہے. لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا فرشتے آئیں گے, سوال و جواب ہوں گے. ٹھیک ہے, یا اگر جو ہے وہ بالفرض یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ایسے اشعار یا ایسے جو ہے وہ چیزیں سننے کے لیے مل جاتی ہے کہ فرشتے اگر آئیں گے ہم تو انہیں ڈانٹ کر بھگا دیں گے. صحیح ہے, واپس قبر سے بھگا دیں گے. صحیح ہے, تو ایسی جو ہے وہ چیزیں سننے کو ملتی ہے. لیکن مولانا نے فرمایا لیس من شیعتنا, ہمارا شیعہ نہیں ہے جو معراج کا انکار کر دے, اور کس کا انکار کرے, والمسألۃ فی القبر, قبر میں سوال و جواب کا انکار کر دے. پھر فرمایا وخلق الجنۃ والنار, جنت اور نار کے خلقت پر جو ہے وہ شک کر دے کہ جنت اور نار کا وجود ہی نہیں ہے, کوئی انسان انکار کر دے. اور چوتھی چیز فرمایا شفاعت. ٹھیک ہے, شفاعت کا جو ہے وہ انکار کر دے. اچھا, اب ایک سوال ہے میرا آپ سے, جنت اور جہنم پر عقیدہ تو رکھنا ہے ہمیں کہ جنت اور جہنم ٹھیک ہے پروردگار عالم کی طرف سے جزا اور سزا کا انتظام کیا گیا ہے. میرا سوال ہے کہ کیا جنت اور جہنم ابھی موجود ہے, ابھی فزیکلی ہے یا ابھی نہیں ہے؟ بھائی سوال تو ذہن میں آئے گا نا, ابھی کیا کام ہے جنت اور جہنم کا؟ جنت اور جہنم اس وقت ہو جب قیامت میں حساب و کتاب ہو جائے, جب طے ہو جائے کہ ان کو سزا ملے گی, ان کو جزا ملے گی, اس وقت جنت اور جہنم بنے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. ابھی تو یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کیا ابس کام ہے, بیکار کام ہے کہ کیا ابھی سے جنت اور جہنم موجود ہے ابھی ہے؟ ارشد بھائی کہاں پر ہے, کدھر ہے؟ ادھر پیچھے والی گلی میں, کہاں پر ہے؟ اچھا وہ پتہ نہیں, لیکن ہے نا, اتنا تو مانتے ہیں. اچھا
دیکھیے جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہے. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا, علامہ مجلسی کہتے ہیں سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے, جنت اور جہنم موجود ہے, ٹھیک ہے. بلکہ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, 8ویں امام سے پوچھا گیا مولا ایک ایسا شخص ہے جو یہ گمان کرتا ہے, جو یہ مانتا ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم پروردگار عالم پیدا کرے گا قیامت میں, ابھی نہیں ہے جنت اور جہنم, مولا اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مولا نے کہا وہ جھوٹا ہے شخص, وہ جھوٹ بول رہا ہے. مولا پھر جنت اور جہنم پر کیا دلیل ہے؟ مولا نے فرمایا اگر جنت اور جہنم بعد میں پیدا ہوگی تو آدم کس جنت میں تھے؟ ٹھیک ہے, جناب آدم علیہ السلام کس جنت میں موجود تھے؟ قرآن میں آیت ہے یا نہیں ہے؟ یا آدم اسکن, فرمایا اے آدم رہو, انت وزوجۃ الجنہ, تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو, وکلا منہا, جو کھانا ہے اس میں سے کھاؤ پیو رہو, لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا, ٹھیک ہے. تو جناب آدم سے کہا گیا نا, اور ان کی زوجہ سے کہا گیا, تو ان کو جنت میں رکھا گیا تھا. مولا نے کہا اگر جنت اللہ پیدا کرے گا تو آدم اور ان کی زوجہ کہاں پر تھے؟ جنت میں ہی تو تھے, تو اس کا مطلب جنت ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور سوال مولا سے یہی پوچھا گیا, کیا مولا جنت اور جہنم ابھی موجود ہے یا اللہ بنائے گا؟ مولا نے کہا ابھی موجود ہے اور اس وقت بھی ہے, اور فرمایا کہ اگر نہ ہوتی تو پیغمبر اکرم معراج پر کس جنت اور جہنم کی سیر کر رہے تھے, کس جنت اور جہنم میں گئے تھے؟ پیغمبر اکرم نے مشاہدہ کیا تھا, اس کا مطلب جنت اور جہنم موجود ہے اور اس وقت ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے وہ دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی. اگر بالفرض کوئی شبہ ڈالے کہ جنت اور جہنم ٹھیک ہے پروردگار عالم بنائے گا, نہیں, جنت اور جہنم اس وقت ہے, پروردگار عالم خلق کر چکا ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ معراج پر گئے تھے اور رسول اللہ دیدار کر چکے ہیں, جنت اور جہنم کو دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. روایت بھی ہے نا کہ رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے جناب جبرائیل سے کہا جنت دیکھنا چاہتا ہوں, تو فوراً رسول اللہ کے آگے جنت کو پیش کر دیا گیا. رسول اللہ نے پوری جنت کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھا. اس کے بعد کہا جبرائیل جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو جناب جبرائیل نے, ہے تو فرشتہ, اطاعت تو لازم ہے, لیکن رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ نہ دیکھے جہنم کو, چھوڑ دیں. رسول اللہ نے کہا کیوں؟ کہا جبرائیل کیوں منع کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جہنم کا عذاب نہیں, دیکھنا بھی جہنم کو مشکل ہے, نہ دیکھیں, چھوڑ دیں اس کو. رسول اللہ نے کہا نہیں جبرائیل میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب جناب جبرائیل لے کے گئے تو ایک پردہ ہٹایا فقط اور فقط جہنم کے آگے سے. رسول اللہ نے فقط اس ایک آگ کے شعلے کی حرارت محسوس کی. رسول اللہ پیچھے ہٹے اور رسول اللہ نے فوراً اپنی امت کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیا. پالنے والے میری امت کو نجات دے دینا, میری امت کو بخش دینا, اسے معاف کر دینا. رسول اللہ فوراً دعائیں کرنے لگے. تو یہ دلیل ہے جنت اور جہنم کے ہونے پر. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. یہ تو سب نے مان لیا کہ جنت اور جہنم ہے. ایک اور سوال, قرآن میں آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے یا جہنم کا تذکرہ بعض جگہ پر جہاں ہے, وہاں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے ہم فیہا خالدون. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم فیہا خالدون, یہ تعبیر پڑھی ہے نا ہم نے, یہ قرآن میں آتا ہے, بار بار آتا ہے. ہاں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اب میرا سوال ہے کہ جب جنت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے, تو پھر جناب آدم اگر جنت میں تھے تو انہیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا, اور رسول اللہ معراج پر گئے جنت میں تو رسول اللہ کو بھی باہر نہیں آنا چاہیے تھا, کیونکہ جنت کے لیے تو تعبیر استعمال ہے ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہی رہنا ہے, باہر نہیں آنا. اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب دیکھیے اس کا علماء نے ایک جواب یہ دیا, وہ یہ کہ دراصل جو یہ کہا گیا ہے ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب پروردگار عالم سزا اور جزا کا فیصلہ کر چکے, یعنی انسان دنیا سے چلا گیا, اب جو ہے وہ جو نیک اعمال تھے اس کی جزا ہے, اب جنت میں تمہیں جانا ہے ان نیک اعمال کی وجہ سے, اب جو جزا کے طور پر جنت میں جا رہا ہے اب یہ باہر نہیں آ سکتا, اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ جو گئے تھے فقط اور فقط سیر کے لیے گئے تھے, مشاہدے کے لیے گئے تھے, نعمتوں کا نظارہ کرنے کے لیے گئے تھے. جناب آدم علیہ السلام تھے, ان کو کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا تھا, وہ جزا کے طور پر نہیں گئے تھے, جزا کے طور پر قیامت کے بعد جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ انشاءاللہ سوالات آپ کی خدمت میں واضح ہو گئے ہوں گے. اب ہماری چونکہ گفتگو ہو رہی تھی جہنم پر, تو اب جو ہے وہ مشکل سے میرے خیال سے شاید جہنم کو آج کی تقریر ملا کر 2 تقریریں جو ہے وہ رہ گئی, غالباً 2 یا 3 تقریریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ جنت کا تذکرہ, اچھی باتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی آپ کی خدمت میں. اور تھوڑا بہت جو آپ ڈر گئے ہیں, اللہ کرے ڈر گئے ہو. آیت اللہ دستگیب شیرازی جو ہے وہ, ان کی کافی کتابیں بھی ہیں, ان سے کیونکہ ان کا درس اخلاق ہوتا تھا, تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ ڈراتے بہت ہیں جہنم سے, قبر سے, برزخ سے. تو انہوں نے ایک عجیب بات کی سامنے سے, کہا کہ ایک بندہ لے کر آؤ جو ڈر گیا ہو, ایک بندہ سامنے لاؤ جو ڈر گیا ہو. اگر ڈر گئے ہوتے تو دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جاتے, صحیح ہے. لہٰذا سامعین محترم, اب جو ہے وہ اللہ کرے جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈر گئے ہوں اور جو ہے وہ اپنے اعمال انسان بہتر کر لے, اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ 1-2 تقریر بعد جنت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم باتیں شروع کریں گے. آج جو ہے وہ جہنم میں جانے کے اسباب, ٹھیک ہے, جو کیفیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عذاب کی کیفیتیں بیان کی, جتنا ہو سکتا تھا آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا. اب جہنم میں جانے کے اسباب, انسان جہنم میں جاتا کیوں ہے, کون سی وجوہات ہیں, کون سے اسباب ہیں, کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم انہیں جہنم میں پھینک دے گا, جہنم میں ڈال دے گا. تو اب جب اسباب سمجھ میں آئیں گے, اس سے انسان بچ جائے تو خود بخود جہنم سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے, گناہ کبیرہ
صحیح ہے، جس کا موضوع ہمارے خطبہ جمعہ میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو دیکھنا وہ وہاں جا کر دیکھیں، تقریباً 45-46 جو ہے وہ تقاریر اس میں بھی ہو چکی ہے. تو اس میں جو گناہ کبیرہ بیان کی ہے وہ تو طے شدہ بات ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ میں سے کوئی گناہ انسان دنیا سے کر کے جاتا ہے اور پروردگار عالم کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، نہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کرتے اور وہ دنیا سے توبہ کیے بغیر چلا گیا، تو یہ طے شدہ بات ہے گناہ کبیرہ کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہے گناہ کبیرہ، وہ گناہ کبیرہ اس میں ہے. اور کچھ باتیں ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو روایت میں بیان کیے گئے، کئی گناہ ہیں ویسے تو، لیکن میں معاشرے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، ایک روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، انہوں نے نقل کیا ہے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ بیان کرتے ہیں، فرمایا جہنم میں 4 افراد ایسے جائیں گے کہ جب ان کو ڈالا جائے گا تو دوزخی جو افراد پہلے سے ہی جہنم میں موجود ہیں وہ پناہ مانگنے لگیں گے. صحیح ہے، ان کے آتے ہی جہنمیوں کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا، جہنم اور جو ہے وہ عذاب میں، جتنے اہل جہنم ہیں وہ اور عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، وہ ان سے پناہ مانگنے لگیں گے. وہ 4 کون کون سے افراد ہیں، ان پر کیا کیا عذاب ہوگا؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا، ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کو آگ کے تابوت میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں ہم یہ سرسری طور پر سن لیتے ہیں، آپ تصور کیجئے ایک جو ہے وہ جنازہ ہم نے دیکھا، ایک تابوت ہوتا ہے، کتنا چھوٹا تابوت ہوتا ہے، اس میں اگر ایک انسان کو رکھ دیا جائے اور دنیاوی آگ لگا دی جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی. یہ تو جہنم کی آگ، جہاں پر تابوت آگ کا ہی بنا ہوا ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا انسان کو، آگ کے تابوت میں، اور وہ جیسے فریاد کرے گا اور چیخے گا تو جہنمیوں کے عذاب میں اور اضافہ ہوگا. دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو جہنم کی آگ کا دھواں پیے گا، اس پر پروردگار عالم نے یہ عذاب مسلط کیا ہوگا. تیسرا وہ ہوگا کہ جن کے منہ سے گندگی اور خون نکل رہا ہوگا، یہ تیسرے افراد ہوں گے. اور چوتھا وہ ہوگا جو اپنا گوشت نوچ کر خود کھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ 4 افراد. صحیح ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جب ان چاروں پر عذاب ہو رہا ہوگا تو جہنم جو ہے وہ پناہ مانگنے لگے گی، اہل جہنم پناہ مانگنے لگیں گے کہ یہ کون ہے جن کی وجہ سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے، ہمارے عذاب میں اضافہ ہو گیا ہے. وہ فوراً جائیں گے پہلے آگ کے تابوت کے پاس، اور آگ کے تابوت میں جو شخص ہوگا اس سے پوچھیں گے اور کہیں گے اے رحمت خدا سے دور فرد، اے رحمت خدا سے دور ہوئے انسان، تجھے کس گناہ نے اس میں گرا دیا اور تجھے کس گناہ نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا کہ تیری وجہ سے ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، تیری وجہ سے ہمیں بھی اذیت ہو رہی ہے. تو وہ کہے گا کہ دراصل میں نے لوگوں کے کچھ اموال لیے تھے، کچھ مال لیا تھا اور وہ میری گردن پر باقی تھا اور میں نے انہیں نہیں لوٹایا. ٹھیک ہے، یہ پہلا شخص. ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں آہستہ آہستہ بیان کروں گا، انسان خود غور کرتا رہے اور اپنے اوپر جو ہے وہ چیک کرتا رہے. ایسے اموال میری گردن پر موجود تھے جو مجھے ریٹرن کرنا تھا لوگوں کو، لیکن میں نے جان بوجھ کر ریٹرن نہیں کیا، نہیں دیا انہوں نے، اور موت آ گئی مجھے. تو اب پروردگار عالم نے مجھے اس عذاب میں مسلط کر دیا. اب آپ دیکھیے ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، بالغ ہو گئے جب جو ہے وہ بالفرض کسی کی جو ہے وہ کوئی چیز اٹھا کر کھا لی تھی، کوئی جو ہے وہ کسی کا حق مار لیا، کسی کا قرض لیا واپس نہیں کیا، کہیں پر کام کرتے وہاں پر فراڈ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اموال لیے، گردن پر بنتے تھے، دینا تھا واپس، کسی کا قرضہ لیا واپس نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ روایت میں اگر اب جو ہے وہ ایک روایت آج ہی نظر سے گزری، وہ یہ کہ اگر ایک انسان شہید ہو جائے، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ جو ہے وہ شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر دوبارہ شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، دوبارہ شہید ہو جائے، لیکن اللہ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر اس کی گردن پر کسی کا قرضہ ہوا وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک قرضہ معاف نہ کروا لے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ شہید ہو گیا. شہید کا مرتبہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کتنا بلند ہے، لیکن اگر قرضہ گردن پہ رکھ کر چلا گیا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ وہ بندہ معاف کرے. ٹھیک ہے، تو پہلا شخص جو آگ کے تابوت میں موجود تھا اس نے کہا میری گردن پر کچھ اموال تھے میں نے لوٹائے نہیں تھے. ایک دوسرا شخص جو جہنم کے آگ کا دھواں پی رہا تھا، اس سے کہا گیا کہ تمہارا عالم یہ کیوں ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی اذیت ہو رہی ہے. وہ کہے گا کہ دراصل جب میں نجاست کے عالم میں ہوتا تھا میں نجاست کی پرواہ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا شخص. تیسرا شخص جس کے منہ سے گندگی اور خون نکل رہا تھا، فرمایا کہ تم اس عذاب میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ فرمایا میں غلط بات سنتا تھا، آگے سب کو پھیلا دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ہوتا ہے لوگوں کو شوق نہیں ہوتا ہے، ادھر واٹس ایپ پہ ایک بات آئی نہ تصدیق کی، صحیح ہے غلط ہے پھیلا دو، 100 لوگوں میں 100 گروپ میں چلی گئی بات، سب میں پھیلا دی. ٹھیک ہے، غلط بات پھیلانے کا شوق، افواہ پھیلانا جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا فرد وہ ہوگا، غلط بات سنے گا کہیں سے، پھیلا دو سب کو. چوتھا شخص جو گوشت نوچ کر کھا رہا تھا، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ چغل خور انسان تھا، اس کی چگلی ادھر کرتا تھا، اس کی جو ہے وہ برائی ادھر کرتا تھا، اس کی چغل خوری کرتا تھا تاکہ جو ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچے. یہ 4 افراد جو جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نوٹ کرتے جائیں، میں جلدی جلدی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اور کون جائے گا جہنم میں؟ سورہ مبارکہ مدثر، قرآن مجید کا سورہ مختصر سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. سورہ مدثر، اس کی آپ آیتیں جا کر دیکھیے گا.
ان آیتوں میں آپ کو مل جائے گا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. اچھا آپ کا جو ہے وہ جواب رہ گیا, جنت کہاں پر ہے؟ جنت ہے 7ویں آسمان کے اوپر, ٹھیک ہے. اور جہنم کہاں پر ہے؟ جہنم ہے 7ویں زمین کے نیچے, ٹھیک ہے. یہ جنت اور جہنم کا ٹھکانہ ہے. آیت کہتی ہے قرآن مجید کی سورہ مدثر میں پروردگار عالم آواز دے کر کہتا ہے فی جنات یتساءلون, وہ لوگ جب جنت میں ہوں گے تو آپس میں سوال کریں گے. کس سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین, مجرموں سے سوال کریں گے. جو جہنم میں لوگ پہنچ چکے ہوں گے ان سے سوال کریں گے. وما سلککم فی سقر, تمہیں یہ جہنم تک کس نے پہنچا دیا؟ کیسے تم جہنم میں آ گئے؟ کئی لوگ ہوں گے نا کہ جو بالفرض جو ہے وہ دنیا میں جن کا لبادہ بڑا اچھا ہوگا, دنیا میں بڑے اچھے بنتے ہوں گے, لیکن جو ہے وہ جہنم میں پہنچ گئے. وہ بڑی حیرت سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تمہیں کس چیز نے پہنچایا؟ اب وہ 4 وجوہات بیان کریں گے. قالوا لم نکم من المصلین, پہلی وجہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, خدا رہا میں اس پر جو ہے وہ تقریر کر چکا ہوں, 3-4 مرتبہ ہماری مکمل طور پر گفتگو ہو چکی. جو میرے بھائی فجر کی نماز چھوڑتے ہیں, خدا رہا ان کو حقیر مت سمجھے, نماز کو حقیر مت سمجھے. یہ بات ہلکی نہیں ہے کہ چھٹے امام نے کہا ہماری شفاعت سے محروم ہو جائے گا. نہ آپ کی نمازیں اس قابل ہیں کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو معاف کر دے, نہ آپ کے روزے اس قابل ہیں, نہ آپ کا حج اس قابل ہے, نہ آپ کا خمس اس قابل ہے, نہ آپ کی عزاداری اس قابل ہے کہ پروردگار عالم آپ کو معاف کر دے. ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کا ایک آسرا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے اعمال کو قبول کروا کے ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے, ایک انہی کا آسرا ہے. لیکن اگر معصوم خود کہہ دے کہ اگر نماز کو حقیر سمجھو گے, یاد رکھنا ہماری شفاعت سے محروم رہ جاؤ گے. چھوڑنا دور کی بات ہے, کہا حقیر سمجھو گے تو بھی محروم رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے, وہ بھائی جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یا کام کاج کی وجہ سے ظہر اثر کی نماز ترک کر دیتے ہیں, ان سے گزارش ہے اس پر توجہ دیں. ٹھیک ہے, جہنم میں کہہ رہے ہیں لم نکم من المصلین, اللہ نے ہمیں جہنم میں پھینکا اس وجہ سے کیونکہ ہم نماز گزار نہیں تھے. ایک. دوسرا, لم نکن نطعم المسکین, ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, دوسری وجہ. پروردگار عالم نے دولت دی ہے ہاتھ میں, پروردگار عالم نے رزق دیا ہے, پروردگار عالم نے ہاتھ کو کھلا رکھا ہے, آپ کے رزق میں فراوانی عطا کی ہے, تو آپ کا مال اپنا پورا نہیں ہے, آپ کے مال میں کچھ لوگوں کا حصہ بنتا ہے, آپ لوگوں کے مال میں سیدوں کا حق موجود ہے, آپ کے اپنے مال میں کچھ غریب شیعوں کا, کچھ غریب لوگوں کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پہنچانا لازم ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے جو نہیں نکالتے خمس, جو نہیں نکالتے اپنے واجبات مالی, وہ جا کر جہنم میں کہیں گے لم نکو نطعم المسکین, ہم محتاجوں کو, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. تیسرا, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جہاں برا کام ہوتا دیکھتے تھے ہم اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی مثال دے گا؟ برا کام ہوتے دیکھو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہم بھی ساتھ کریں گے آپ کے. کوئی مثال دے گا؟ ہاں, ایک ہے غیبت, بڑا جو ہے وہ اچھا موضوع لگتا ہے. کسی بندے کی بات نکلے 6 بندوں میں, اب ایک بندہ جو ہے وہ جب اس نے شروع کر دی بات تو اب 5 بندے جو ہے وہ اس میں مزید انٹرسٹ لیں گے, وہ بھی بیان کریں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ اور بڑا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کرنے لگیں گے. اس میں نہ جانے کتنی تہمتیں آ جائیں گی, کتنی غیبتیں آ جائیں گی, کتنے جھوٹ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم برے لوگوں کے ساتھ برے ہو جاتے تھے, ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. چوتھا, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. یہ قیامت کہاں آئے گی, کس نے دیکھی قیامت؟ حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ, ہم انکار کرتے تھے اور موت آ گئی. ٹھیک ہے, 4 چیزیں. ٹھیک ہے, اور پہلی روایت میں 4 چیزیں بیان کی آپ کے سامنے. اموال گردن پہ ہوتے تھے, ہم نے ادا نہیں کیے. دوسرا, نجاست میں رہتے تھے, پرواہ نہیں کرتے تھے. تیسرا کہ ہم چغل خوری کیا کرتے تھے. چوتھا, غلط بات سنتے تھے, افواہ کی طرح پھیلا دیا کرتے تھے سب کو. اور اس آیت میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا نماز گزار نہیں تھے, ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, برے لوگوں کے ساتھ مل کر برے بن جایا کرتے تھے. اور چوتھی بات, ہم قیامت کے دن کا انکار کر دیتے تھے اور موت آ گئی ہمیں. ٹھیک ہے, 2 حدیثیں ہو گئی. اور بیان کروں نا, ابھی 3-4 یاد کر کے آیا ہوں. تیسری بات, چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, انہوں نے بیان کیا رسول اللہ سے. ٹھیک ہے, اب مجھے ایگزیکٹ ذہن میں چھٹے امام سے نقل ہے یا ڈائریکٹ رسول اللہ نے بیان کیا. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جہنم میں کون جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا لقد سألت عن عظیم, فرمایا تو نے بہت عظیم چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیا ہے. کلو بکریون. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ نہیں, کلو کعبری. ٹھیک ہے, قاف عین با را یا, کلو کعبری, کلو کعبری شدید, یہ لفظ روایت کے. فرمایا کہ ایسا بخیل جو کعبری ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ الشدید علی العشیرہ, الشدید علی الصاحب, الشدید علی الاہل. فرمایا ایسا بخیل, بخیل تو سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں, کیسے کہتے ہیں؟ کنجوس کو. فرمایا وہ بخل کرنے والا جو اپنے گھر والوں پہ ہاتھ روک لیتا ہے. آپ کا جواب آ گیا حضور, کل جو آپ نے پوچھا تھا. جو اپنے گھر والوں پہ ہاتھ روک لیتا ہے, جو اپنے اہل و عیال پہ ہاتھ روک لیتا ہے,
جو اپنے خاندان والوں پہ ہاتھ روک لیتا ہے, جو اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پہ ہاتھ روک لیتا ہے, ان پر خرچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے دنیا بھر میں آپ کو خرچ کرتا نظر آئے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا, گھر والوں پہ ہاتھ روک لیتا ہے, یہ جو ہے وہ چیز نہیں لینی, فلاں چیز نہیں لینی, فلاں جو ہے وہ جگہ خرچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, فرمایا یہ جو ہے وہ کیا ہوگا, جہنم میں جائے گا. ایک اور روایت رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک معاشرے میں ایک عالم اور افقہ کے ہوتے ہوئے کوئی نااہل اپنے کاندھوں پر ذمہ داری لے لے. کیا مطلب؟ کومل بھائی نے ہاں بولا, آپ بتائیں کومل بھائی. کوئی جاننے والا موجود ہو اور نااہل اپنے کاندھوں پر ذمہ داری لے لے, اس کا جو ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں حساب ہوگا. اس کا مطلب کیا؟ ڈھیر مثالیں لگ سکتی ہیں یہاں پر, لیکن ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت ہوتا ہے, کراچی میں جو ہے وہ کوئی بھی مدرسہ کھول کر بیٹھ گیا, جسے جو ہے وہ تمیز نہیں ہے, جسے پتہ نہیں ہے کہ مدرسہ کہتے کسے ہیں, کسے پڑھانا ہے, کسے نہیں پڑھانا ہے, کیا ہے کام ہے, فقہ کسے کہتے ہیں, وہ بھی فقہ پڑھانے جو ہے وہ بیٹھ گیا, اور وہ بھی جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دینے لگ گیا, وہ بھی جو ہے وہاں پر باتیں کرنے لگ گیا. عالم کے ہوتے ہوئے جو جانتا ہے اس کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیا, اور دوسرے نااہل جو ہے وہ افراد اوپر آ گئے, اور وہ جو ہے وہ سنبھالنے لگے, اور وہ دوسروں نے جو ہے وہ کاندھوں پر ذمہ داری لے لی. ٹھیک ہے, فرمایا کہ ان کا جہنم کے نچلے طبقے میں حساب ہوگا. اور کون ہے؟ دو روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں خالی, ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات دیا کریں نا بھائی, اللہم صلی علی محمد. عجیب روایت ہے. رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم جائے گا. من اذنب ذنبا وهو ذائق, جو گناہ کرے در حالانکہ وہ ہنس رہا ہو یا خوش ہو, دخل النار وهو باق, وہ جہنم میں جائے گا در حالانکہ وہ رو رہا ہوگا. مثال دیں بھائی, ایسے گناہ جس کو لوگ ہنستے کھیلتے خوشی خوشی مسکراتے مسکراتے انجام دیتے ہیں. آپ سے مثالیں چاہیے بھائی مجھے. کیا بات ہے آپ کی, ایک دفعہ صلوات پڑھیں ان کے لیے یار. اللہم صلی علی محمد آل. مکس گیدرنگ, سیدھا سیدھا ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے خوشی خوشی پہنچ گئے. چلیے بھائی کھانا ملے گا وہاں پر, آئیے حضور انہوں نے بلایا تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ہنستے کھیلتے خوشی خوشی پہنچ گئے. ابھی تو آپ پہنچ جائیے حضور, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہو گئی, 45 سال ہو گئے, 10-12 سال بعد ملک الموت آپ کے دروازے پر سلامی دینے پہنچ ہی جائے گا. پھر آپ کو اللہ رلاتے رلاتے جہنم میں بھی پھینک ہی دے گا. ٹھیک ہے, تو ہنستے کھیلتے جو ہے وہ جو گناہ انجام دے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ روتے روتے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ مکس گیدرنگ جہاں پر جو ہے وہ بالفرض گانے بجائے جا رہے ہیں, ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا ہے اس لیے, گناہ کو ہنستے کھیلتے انجام اس لیے دیتا ہے انسان کیونکہ وہ گناہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے, اس وجہ سے اسے ہنستے کھیلتے انجام دے رہا ہے. ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے. کراچی میں ایک اسکول تھا, اور وہاں پر ایک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ مدرسہ بھی ہوتا ہے, اس کے ایک ٹیچر تھے. تو جب مدرسے میں بچے آئے تو اس بچے نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں جو ہے وہ میوزک کا سبجیکٹ انکلوڈ کر دیا گیا. وہاں پر میوزک پڑھایا جاتا ہے, باقاعدہ پیانو کے سر آتے ہیں اور وہ پیانو بجانا سکھاتے ہیں. تو انہوں نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور ماں باپ کو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, آپ جو ہے وہ منع کیجیے, کیا یہ جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. کہا کہ اچھا. تو وہ پہنچ گئے اسکول میں. جب جا کر پرنسپل سے بات کی تو وہ جو لیڈی تھی وہ گرم ہو گئی اور غصہ کرنے لگی, اور کہا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم کوئی حرام کام کر رہے ہیں؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ بچوں کو ہنر سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا انہوں نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, تبھی جو ہے وہ اس کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم بچوں کو ہنر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بچوں کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا سامعین محترم اگر ایسے جو ہے وہ بالفرض کوئی جو ہے وہ جگہ ہو تو پھر یقیناً جو ہے وہ پھر ان ماں باپ نے یہی فیصلہ لیا, اپنے بچوں کو وہاں سے نکالا کیونکہ شرعی طور پر یہ واجب ہو گیا تھا. لہٰذا سامعین محترم رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ جو ہنستے ہنستے خوشی خوشی گناہ کو انجام دے گا, کیا ہوگا؟ روتے روتے, زور سے بولے نا سب, روتے 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 روتے, شاباش, جیتے رہیے. یہ ہو گئی کتنی باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ کئی باتیں بیان کر دی. اس تقریر کے بعد جو ہے وہ نوٹ کیجیے گا کتنی باتیں. آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا, اس حدیث کو سننے کا تو گھبرائیے گا نہیں, پہلے پوری حدیث سنیے گا. ٹھیک ہے, اب یہ حدیث رسول اللہ نے بیان فرمائی, توجہ رکھیے گا. من اطاع امرأتہ اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار, فرمایا جو اپنی بیوی کی اطاعت کرے اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا, منہ کے بل. ٹھیک ہے, گھبرا گیا, کچھ نہیں ہوگا, آگے سنیے. فرمایا کہ جو اپنی بیوی کی اطاعت کرے اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا. کیلا, فوراً کہا گیا رسول اللہ سے, وما تلک الطاعہ, یا رسول اللہ کون سی اطاعت ہے یہ, کس اطاعت کی بات ہو رہی ہے, کیا ہر بات ماننے پر جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ کہا نہیں. فرمایا کون سی اطاعت؟ فرمایا ان تطلب الیہ ان تذهب الی الحمامات والعرس والنیاحات. فرمایا کہ اگر عورت کہے اپنے مرد سے, اپنے شوہر سے کہے کیا, حمامات کی طرف جانا ہے, یعنی اس زمانے میں حمام کہتے تھے بیوٹی پارلر کو, مجھے بیوٹی پارلر جانا ہے, اور شوہر کہے جاؤ. ایک, ابھی سنیے گا آگے. دوسرا والعرس, مجھے شادی میں جانا ہے فلاں کی, اور شوہر کہے جاؤ. اور تیسرا والنیاحات, مجھے فلاں کے جو ہے وہ نیاحات نکلا ہے نوحے سے, ٹھیک ہے, مجھے فلاں کی جگہ جو ہے وہ سویم میں جانا ہے, موت میں جانا ہے, چیلوں میں جانا ہے, اور عورت کہے مجھے جانا ہے اور مرد کہے جاؤ.
والثياب الرقاق، در حالانکہ اس کا حجاب پورا نہ ہو، اس کا لباس باریک ہو، وَيُجِيبُهَا، اور مرد اجازت دے دے، فرمایا اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اسے اوندے منہ. ٹھیک ہے، جو اپنی خواتین کی بے حجابی پر بد حجابی پر راضی ہو جائے اللہ جہنم میں پھینکے گا. ٹھیک ہے، عورت بعد میں جائے گی، پہلے مرد کو اٹھا کے پھینکے گا اللہ. صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ روایت کے ہی جملے ہیں، غالباً جو ہے وہ امام معصوم نے فرمایا کہ خواتین کی غیرت، مرد کی غیرت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب گھر کی خواتین کو دیکھا جائے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مرد جو ہے وہ کتنا غیرت مند ہے، اس کی خواتین کو جو ہے وہ نظر کرے انسان. ٹھیک ہے، با حجاب ہے. اچھا یہاں پر جو ہے وہ یہاں ان جگہوں پہ جانا جائز ہے بھائی. ٹھیک ہے، شادی بیاہ میں شرکت کرنا جائز ہے، پتہ چلے جو ہے وہ فتویٰ آ جائے، مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا یہاں پر. ٹھیک ہے، جانا جائز ہے. ٹھیک ہے، بیوٹی پارلر جانا جائز ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کی موت ہو جائے، کوئی سویم ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی چہلم ہو، وہاں پر جانا جائز ہے. لیکن اگر جو ہے وہ بالفرض کوئی عورت باریک لباس کے ساتھ بے حجابی کے ساتھ جانا چاہے، وہاں جانا حرام ہے، اور پھر شوہر کی اجازت دینا بھی یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد والے امام. سمجھ آ گئی باتیں ساری؟ ٹھیک ہے، اب آئیے میں اسی سے جو ہے وہ مربوط ہو کر روایت کرتا ہوں، کیونکہ بات حجاب پر آئی، اسی سے متصل جو ہے وہ کر دیتا ہوں. ایک دن رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. آپ جانتے ہیں طریقہ کار تھا رسول اللہ کا، نماز پڑھتے تھے تو فارغ ہوتے تھے تو سارے اصحاب جو ہے وہ رسول اللہ کو گھیر کر بیٹھ جاتے تھے. وہ باتیں ہوتی تھی، رسول اللہ کبھی کبھار سوال کر لیا کرتے تھے. عموماً ہوتا یہ تھا کہ صحابہ سوال کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار رسول اللہ سوال کر لیتے تھے. تو رسول اللہ نے سوال کر لیا. رسول اللہ نے کہا کہ بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ رسول نے سوال کیا. تو اب جو ہے وہ سب اپنے اپنے اعتبار سے جواب دینے لگے. کسی نے کہا یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین چیز سونا ہے، گولڈ، یہ بہترین چیز ہے. کسی نے کہا کہ جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ قیمتی پتھر یا جواہرات میں سے وہ بہتر ہے. کسی نے کہا چاندی بہتر ہے، کسی نے کہا کچھ. اب جو ہے وہ رسول اللہ ایک ایک سے پوچھے جا رہے ہیں. اب جو ہے وہ رسول اللہ کا ایک مخلص صحابی جس کا نام ہے سلمان، وہ بالکل محفل کے آخر میں، بزم کے آخر میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور سب سے سن رہے جوابات. لیکن جناب سلمان نے دیکھا کہ اب میری باری آنے والی، تو جناب سلمان اٹھے اور فوراً آ گئے دروازے سیدہ پر، جناب سیدہ کے دروازے پر. وہ جانتے تھے اپنا جواب یہاں پر نہیں چلے گا، اسی سے پوچھا جائے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے. تو فوراً دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اے شہزادی کونین، آپ کے بابا نے مسجد میں ایک سوال کر لیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے. آپ بتائیے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ کوئی سونا کہہ رہا ہے، کوئی چاندی کہہ رہا ہے، کوئی جواہرات کہہ رہا ہے، کوئی فلاں پتھر کہہ رہا ہے. آپ بتائیے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جناب سیدہ نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز، بہترین زیور حیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب حیا کا؟ فرمایا کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، یہ بہترین چیز ہے. جناب سلمان نے جواب لیا اور آ کر بزم میں بیٹھ گئے. جیسے ہی بزم میں بیٹھے رسول اللہ پوچھتے آ گئے جناب سلمان تک. ہاں سلمان تم بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین چیز حیا ہے، یعنی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے. رسول اللہ نے کہا سلمان یہ جواب تمہارا نہیں لگتا، کس کا جواب ہے؟ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا جواب ہے. رسول اللہ نے کہا فاطمہ یہ جواب کیوں نہ دیتی؟ کیونکہ وہ بضعۃ الرسول ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میں بھی ہوتا تو وہی جواب دیتا جو فاطمہ زہرا نے دیا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز سے بولانا، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. اب اسی پر جو ہے وہ بات آئی تو اب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. گزشتہ ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جناب سیدہ کی چادر مبارک بازار میں بکنے کے لیے آئی ہے اکثر. اور آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ کا اختیار کیا ہے، ان کا مہر کیا ہے، کتنا عظیم مہر ہے. ٹھیک ہے، ساری کائنات گویا ان کے مہر میں شامل ہے، پوری کائنات کی ملکہ ہے، کائنات کے سب سے بڑے رسول کی بیٹی ہیں یہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب سلمان یا جناب ابو ذر، ان سے روایت ہے کہ جناب ختمی مرتبہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد میں عذاب کی کوئی آیت آ گئی. رسول اللہ بہت پریشان ہوئے، رسول اللہ گریہ کرنے لگے، کسی صحابی کو جواب نہیں دے رہے تھے، ہر صحابی سوال پوچھ رہا ہے. تو جناب سلمان یا جناب ابو ذر وہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ رسول اللہ خوش کیسے ہوں گے، اگر فاطمہ آتی تھی رسول اللہ مسکرا دیتے تھے. تو جناب سیدہ آئی تو جیسے ہی گھر سے نکلی تو جناب سلمان یا جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جناب سیدہ کی چادر پر 11 یا 12 پیوند لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پیوند ہم کس سے لگاتے ہیں؟ کپڑے سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ براؤن کبا ہے اگر یہ پھٹ جائے گی تو یا تو میں نہیں لوں گا، اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اس پر براؤن کلر کا ہی پیوند لگاؤں گا، اگر وہ پیوند نہیں ہے تو پھر کوئی اور پیوند لگاؤں گا. لیکن جناب سلمان یا جناب ابو ذر کہتے ہیں ہم نے دیکھا سیدہ کی چادر پر کھجور کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ کائنات کی ملکہ ہے. انہوں نے یہ جو اختیار کیا ہے یہ فقط اور فقط اپنے چاہنے والوں کو پیغام دینے کے لیے، فقط دنیا کو انہوں نے ترک کر دیا آخرت کو اپنانے کے لیے. بس سامعین محترم، یہ چادر جو پیوند والی چادر ہے وہ کئی مرتبہ بازار میں بکنے کے لیے آئی ہے. ایک یہودی آیا ہے دروازے پر اور دروازے پر آ کر کچھ مانگا.
جناب سیدہ نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہمارے گھر میں 3 دن سے فقر و فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. قد اضطربا من شدت الجوع، حسن اور حسین بھوک کی شدت سے بلک رہے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں. اور میں بالکل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس بچھونے پر ان کا جانور گھاس کھایا کرتا تھا اسی بچھونے پر حسن اور حسین آرام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جناب سیدہ نے کہا کہ رکو ٹھہرو، میں آتی ہوں گھر سے کچھ دیکھ کر. جب جناب سیدہ گھر میں گئی کچھ نہیں ملا. آخر میں جناب سیدہ نے چادر لی اپنی اور چادر لے کر آ گئی دروازے پر. جب دروازے پر آئی، محسوس کیجئے گا اس واقعے کو، جب چادر لے کر آئی تو اس شخص کے ہاتھ میں نہیں دی، اس سائل کے ہاتھ میں نہیں دی، بلکہ جناب سلمان کو دیکھا. جناب سلمان دروازے پر بیٹھے ہیں. سلمان ادھر آؤ. جی شہزادی. کہ یہ چادر لو اور جا کر فلاں یہودی جس کا نام شمعون ہے اس کو جا کر یہ فروخت کر دو اور اس کی مدد کرو. جناب سلمان نے چادر لی اور جناب سلمان آ کر بازار میں کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں پر چادر کو اس طریقے سے پھیلایا اور کھڑے ہو گئے. روایت کے جملے جناب سلمان سے کہا نہیں جا رہا کہ میں یہ چادر بیچنے آیا ہوں، کس منہ سے کہے کہ سیدہ کی چادر بیچ رہا ہوں. لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، روتے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. اچانک سے یہودی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. ایک یہودی آتا ہے. جیسے ہی آیا اس نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. کہا سلمان بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کہا ذرا ٹھہرو، انتظار کرو، میں اپنے گھر سے کچھ پرانے صحیفے لے کر آتا ہوں. گھر میں گیا، پرانے صحیفے لے کر آیا. پرانے صحیفوں کے اوراق الٹتا جاتا ہے اور چادر کو دیکھتا جاتا ہے، پھر ورق پلٹتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا جاتا ہے اور ایک ہی جملہ کہتا ہے، خدا کی قسم یہ وہی چادر ہے، یہ وہی چادر ہے. اس کے بعد کہتا ہے سلمان میں اس چادر کو خریدنا چاہتا ہوں لیکن میں تم سے نہیں خریدوں گا، تمہارے رسول سے خریدنا چاہتا ہوں. جناب سلمان نے ساتھ لیا، مسجد میں آئے. اس نے فوراً آ کر کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. ہاتھوں پر ہاتھ کو رکھا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. رسول نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی کتابوں میں اپنے صحیفوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی. یا رسول اللہ یہ وہی چادر ہے، میں نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے. یا رسول اللہ مجھے یقین ہو گیا آپ ہی رسول ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں. جیسے یہ مسلمان ہوا جناب سلمان نے کہا اچھی بات ہے تم مسلمان ہو گئے، لو اب تو چادر خرید لو. اس نے عجیب جملہ کہا سلمان جب یہودی تھا تب تو چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب مسلمان ہو گیا ہوں چادر کو کیسے ہاتھ لگا لوں گا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس سامعین محترم جناب سیدہ بدل گئی، چادر تو وہی رہی. یہی چادر زینب مصطر کے سر پر بھی تھی. لیکن عزادارو کیا ہوا؟ مسلمانوں نے چادر کو لوٹ لیا. آئیے ایک روایت سنیے، آنکھوں کو اشک بار کیجیے، آنکھوں سے آنسو کو بہائیے اور شہزادی کو پرسا دیجیے. روایت کے جملے ہیں جناب مختار نے خولی کو گرفتار کیا. خولی کربلا میں تیرا کیا جرم تھا؟ اس نے کربلا میں بہت سارے جرم بتائے لیکن کہا کہ میں نے 2 چیزوں کو لوٹا تھا. کہا خولی تو نے کربلا میں کیا لوٹا ہے؟ کہا امیر جانے دے نہ پوچھ مجھ سے. کہا خولی بیان کر. جناب مختار نے تلوار کو نکالا، خولی نے بیان کرنا شروع کیا. کہا شام غریبہ تھی، فرمایا سب کچھ لوٹا جا چکا تھا، عابد بیمار کا بستر لٹ چکا تھا، ازگر بے شیر کا جھولا جل چکا تھا. فرمایا ساری چیزیں لٹ چکی تھی، ہر بیوی کے سر سے چادر چھن چکی تھی. فرمایا اتنے میں میری نظر پڑی ایک خاتون پر جو بوڑھی ہو چکی تھی جس کا نام زینب کبریٰ تھا. میں نے دیکھا اس بیوی کے سر پر چادر موجود ہے. کہتا ہے میں نے سوچا کہ یہ تو عباس کی بہن ہے، یہ تو علی کی بیٹی ہے، کس میں ہمت ہے اس بیوی کے سر سے چادر کو چھینے. لیکن کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا اب علی کہاں رہے، اب عباس کہاں رہے، اب تو عباس دنیا میں ہی نہیں ہے. کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالا. عزادارو مصائب پر رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب زینب کی چادر پر کسی نجس ہاتھ کا آنا. عزادارو وہ کہتا ہے میں نے چادر کو چھیننا چاہا لیکن جناب زینب نے دونوں طرف سے چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ایک ہی جملہ کہتی ہے خولی میں عباس کی بہن ہوں، میری چادر کو نہ کھینچ. خولی نے کہا اب عباس کہاں رہا ہے؟ بس عزادارو جناب زینب نے چادر کو نہیں چھوڑا. عزادارو اگلا جملہ کیسے کہوں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. وہ ملعون کہتا ہے میں نے زمین کربلا پر دیکھا، میری نگاہ ایک بڑے پتھر پر پڑی. کہتا ہے میں نے پتھر اٹھایا، زینب کبریٰ کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا. جناب زینب کے ہاتھوں سے چادر چھٹ گئی. جناب زینب نے فرات کا رک کر کے کہا او عباس تو کیا گیا، تیری بہنوں کا پردہ سلامت نہ رہا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزادارو جناب مختار نے کہا خولی دوسری شے کیا لوٹی ہے؟ کہتا ہے امیر دوسری شے نہ پوچھ، مجھے معاف کر دے. کہا خولی بیان کر. وہ جناب
جناب مختار نے جیسے ہی پوچھا، خولی کہتا ہے اے مختار، اے امیر، جب میں نے چادر کو لوٹ لیا میرے دل میں خیال آیا یہ چادر اتنی قیمتی تو نہیں ہے، اس چادر کا میں کیا کروں گا؟ کہتا ہے میں زمین کربلا پر ڈھونڈ رہا تھا، میری نگاہ پڑی ایک 4 برس کی بچی پر جس کے کان میں چھوٹے چھوٹے گوشوارے موجود تھے۔ میں اس بچی کے قریب گیا، اس بچی نے دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیے اور کہا خولی کی گوشوارے میرے بابا نے مجھے پہنائے ہیں، میرے بابا نے مجھے تحفے میں دیے ہیں، کیا یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ اداداروں، خولی کہتا ہے میں نے اس بچی کو تماچا مارا، بالوں سے پکڑا، اس بچی کے کانوں سے گوشواروں کو اتنی بے دردی سے اتارا کہ بچی کے کانوں سے خون جاری ہوا۔ بچی نے مقتل کا رخ کر کے کہا او بابا آپ یتیموں کا اتنا خیال رکھتے تھے، بابا مجھے احساس ہو گیا میں یتیمہ ہو گئی، بابا جو گوشوارے آپ نے دیے تھے بابا انہیں تماچے لگا کر میرے کانوں سے کھینچ لیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جتنے سامعین تشریف فرما ہے میرے مالک تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تمام کے رزق میں مزید وسعت اور برکت عنایت فرما۔ میرے مالک جتنے افراد تشریف فرمائے میرے مالک ہم تمام کو سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ میرے مالک سرزمین شام اس وقت پریشان ہیں، میرے مالک جتنے اس وقت اس زمین پر مقدسات ہیں بالخصوص شہزادی زینب علیہ شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک پارا چنار میں اس وقت مومنین کافی پریشان ہیں، ان کی مدد کو کوئی در پہ نہیں ہے، میرے مالک وہ بھی علی کی ولایت رکھتے ہیں، میرے مالک وہ بھی جناب سیدہ کو مانتے ہیں، میرے مالک ان تمام مومنین کی نصرت اور حمایت فرما۔ میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔